اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ انعام کی آیا نمبر 74، آیت نمبر 74 سے انشاءاللہ آج ہم اپنا ویکلی درس قرآن کریں گے۔ آیا نمبر 74 سورہ انعام۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہ بتوں سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کئی جگہ قرآن کریم میں ملتا ہے۔ اس سورہ انعام کے اس مقام پر ان کا بتوں کے بارے میں وہ تذکرہ ہے جن میں وہ سورج، چاند اور ستاروں کو پہلے بت کہتے ہیں اور اس کے بعد ان سے بری ذمہ ہوتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے۔ یہ اس واقعے کا یہاں تذکرہ ہے۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو اس وقت کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قال، جب کہا، ابراہیم علیہ السلام نے، لِأَبِيهِ اپنے ابا جان سے، اپنے باپ سے، آذر جس کا نام آذر تھا، أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو خدا مانتے ہو، الہ مانتے ہو، ان کو الہ بنا لیا ہے، ان کو رب بنا لیا ہے۔ انی اراک، بے شک میں یہ دیکھ رہا ہوں، مجھے یعنی محسوس ہو رہا ہے، وقومک، کہ تم اور تمہاری قوم، فی ضلال، گمراہی میں ہے، مبین، شدید گمراہی میں ہے، کھلی گمراہی میں ہے، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 75 ہے، وَكَذَلِكَ، اور اس طرح، نُری، ہم نے دکھائے، ابراہیم علیہ السلام کو، ملکوت السماوات والارض، نظام سلطنت آسمانوں اور زمینوں کا، یعنی زمین اور آسمان کا جو سسٹم ہے وہ اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا، یعنی اس کو محسوس کروایا یا اس کو جو ہے اس کی سمجھ عطا کی۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا،
جب رات چھا گئی اس پر، یعنی ابراہیم علیہ السلام جب مشاہدہ کر رہے تھے تو جب رات چھا گئی تو اس نے ایک ستارہ دیکھا، تو پھر کہا قال ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افلا، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، ظاہر جب رات بیت گئی تو ستارہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ فلما افلا، جب وہ ڈوب گیا، جب وہ ختم ہو گیا، ڈس اپیئر ہو گیا، قال لا احب الافلین، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو ڈوبنے والے ہیں، جو غائب ہونے والے ہیں، میں ان کو پسند نہیں کرتا کہ وہ رب ہوں۔ فلما رأى القمر، پھر اس نے چاند دیکھا، بازغاً چمکتا ہوا، نکلتا ہوا، قال ھذا ربی، پھر کہا یہ میرا رب ہے شاید۔ فلما افلا، وہ بھی آخر کار ڈوب گیا، قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین، تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ دیتا، یعنی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا، تو میں بھی ان قوم کی طرح جو ہے وہ گمراہوں میں ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس، پھر اس نے سورج دیکھا، بازغۃً، چڑھتا ہوا، قال ھذا ربی، کہا کہ یہ میرا رب ہوگا، قال ھذا اکبر، تو یہ بڑا بھی ہے۔ فلما افلت، پھر جب وہ بھی جب ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، تو پھر پکار اٹھے ابراہیم علیہ السلام، اے میری قوم، میں اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیتا ہوں، میں یعنی تمہاری شرک سے، مما تشرکون، جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سے اپنے آپ کو بری الذمہ ٹھہراتا ہوں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ انی وجہت، میں تو اپنا چہرہ اللہ کی طرف کرتا ہوں، یعنی آئی ٹرن ٹو اللہ الون، وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جس نے، اس ہستی کی طرف جس نے آسمان اور زمین پیدا کی، حنیفہ، اور میں یکسو ہوں، اب میں پوری طرح یکسو ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں جو ہے وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ان آیات میں، جیسا کہ آپ نے ترجمے سے محسوس کیا، ان کا تذکرہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت مبارکہ مخاطب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مکہ کے جس شہر میں آپ رہتے تھے، وہاں بھی لوگ بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور اسی قسم کا جو ہے وہ ماحول ابراہیم علیہ السلام کو ملا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم کو یاد کرو، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا، ذرا ابراہیم کا تصور کرو، یعنی کہ ذکر کرو، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، اور جب کہا، اور جب، when، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ذرا امیجن کرو، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرو، ابراہیم علیہ السلام کا تصور کرو کہ جب انہیں بھی اسی قسم کے حالات کا سامنا تھا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے بھی یہاں کفار مکہ کے سامنے کرنے کا کہا گیا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو وہ بھی مانتے تھے، وہ جیسا تیسا بھی حج کرتے تھے، اسلام سے پہلے کفار بھی حج کرتے تھے، اور ظاہر اس میں شرکیہ ایلیمنٹس بھی اس میں آ گئے تھے، لیکن اصل میں وہ اس کو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہی کہتے تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے اپنے آپ کو فالوور کہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہیں جن کو تقریباً کفار مکہ سمیت تمام مذاہب ان کو مانتے تھے، آج بھی مانتے ہیں، یعنی آپ یہودیوں کو دیکھ لیں، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ آج بھی ان کی کتابوں میں جو لٹریچر وہ بانٹتے ہیں نا لوگوں کا، ان میں لکھا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے یہودی تھے۔ یہ یہودی جو ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ سب سے پہلا یہودی اس روئے زمین پر ابراہیم علیہ السلام تھے۔
تو اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرماتے ہیں، ما کان ابراہیم یہودیہ، ابراہیم نہ یہودی تھے ولا نصرانیہ، ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما، یعنی ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو ایک حنیف مسلمان تھے، وہ تو اللہ کو ماننے والے تھے۔ تو یعنی کہ یہودی اپنے لحاظ سے اپنے نقطہ نظر کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو وہ بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، عیسائی جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور یعنی کہ تمام مذاہب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ ہاں کچھ نبیوں کو نہیں مانتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا ایمان نہیں ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام انڈسپیوٹڈ پروفٹ ہیں، تمام مذاہب اس کو مانتے ہیں، بلکہ جو آسمانی کتابوں پر یقین نہیں بھی رکھتے، کسی نہ کسی طرح وہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے واقف ہیں اور ان کو مانتے ہیں۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہندو مذہب ہے، اگرچہ یہ بظاہر بت پرست ہیں، لیکن یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات جو ہے وہ ان تک پہنچیں اور انہوں نے اس کو مانا، اور بعد میں ظاہر ہے اس میں ڈیٹیریوریشن اور تبدیلی، انحراف، جیسا کہ عیسائی اور یہودیوں نے بھی اپنی کتابوں میں اپنی مذہبی تعلیمات میں انحراف کیا، تو اسی طرح ہندو بھی پہل ابراہیم علیہ السلام کی یہ ایک تھیوری ہے اب اللہ عالم، کہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا مذہب تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ اینشنٹ مذہب ہے، ہندو جو ہے وہ اینشنٹ مذہب ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے اس میں تبدیلیاں کیں، اور پھر جو ہے وہ بالکل بت پرستی کی طرف جو ہے وہ آ گئے۔ تو اسی لیے ان کا جو مین گاڈ ہے اس کو براہمن کہتے ہیں، برہمن وہ ابراہیم ہی کیا ایک جو ہے وہ بگڑا ہوا لفظ آپ کہہ لیں۔ یعنی مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ ابراہیم علیہ السلام کو تمام مذاہب کسی نہ کسی طرح فالو کرتے ہیں، تو مکہ کے جو علیہ السلام کو مانتے تھے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت مخاطب ہے کہ ذرا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی کرو ان کے سامنے، جن کو یہ جانتے ہیں، جن کو یہ فالو کرتے ہیں، کہ اس نے بھی اپنے باپ آزر کو یہی چیلنج کیا تھا جو کہ میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کے کافروں سے یہی کہہ رہے تھے کہ بتوں کی پرستش نہ کرو، تو ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی جھگڑا تھا اپنی قوم کے ساتھ۔ تو اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو واقعتاً مانتے ہو اے کفار مکہ، تو پھر مجھے بھی مانو، میں بھی انہی کی اولاد میں سے ہوں، اور میں بھی وہی میسج لے کر آیا ہوں جو کہ ابراہیم علیہ السلام میسج لے کر آئے تھے۔ تو اس لیے میری تعلیمات اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں فرق نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو بتوں کی پرستش کے پر چیلنج کیا تھا، میں بھی تمہیں اسی کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ بتوں کی پرستش چھوڑ دو۔ تو اس کے بعد اس کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہستی ہے وہ ایک خاص ہستی ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو فالو کرو، واتبع ملت ابیکم ابراہیم، یعنی ابراہیم کے طریقہ کار کو، اس کی ملت کو، اس کی جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کرو، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ قرآن کریم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے، یعنی ان کی زندگی قابل تقلید ہے۔ کن کے لیے؟ نبی آخر الزمان کے لیے۔ اگر ان کے لیے ہے تو پھر ظاہر ہے پھر
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام، ان کا سٹیٹس ہمیں سمجھ آتا ہے۔ اور اسی طرح درود ابراہیمی آج بھی ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ہم جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اس کا آغاز ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کرتے ہیں، یعنی یہ ہماری نماز کا مستقل حصہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح تو صلوات بھیج، سلام بھیج، جس طرح اور ان کی اولاد پر اس طرح بھیج جس طرح تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد پر، ان کی آل پر بھیجا تھا۔ تو یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ایک ایگزیمپلری، ایک مثالی ہستی ہے، ایک شخصیت ہے۔ تو اسی لیے ان آیات میں بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنا میسج جو ہے وہ کفار مکہ تک کنوے کرو۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور تصور کرو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ سے کہا، آزر اس کا نام تھا، آزر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آزر اس کا لقب تھا، اس کا نام کوئی اور تھا، واللہ عالم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آزر ہی ہمیں بتایا ہے قرآن کریم میں، اور لقب تھا یا نام تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آزر جو تھا، یا جو اصل میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جس کے ساتھ ٹاکرا ہوا تھا بحث مباحثہ، وہ اصل میں ان کا باپ نہیں تھا بلکہ چچا تھا۔ تو چچا بھی باپ ہی ہوتا ہے، یہ برحال مفسرین کی مختلف آراء اس میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں باپ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ باپ بعض اوقات تایا اور چچا کو بھی کہہ دیتے ہیں، تایا ابو لوگ کہہ دیتے ہیں، وہ بھی باپ ہی ہوتا ہے، اور جو ہے وہ چچا کو بھی کہہ سکتے ہیں، باپ جو بھی ہے، واللہ عالم۔ تو اپنے باپ آزر سے کہا، اتتخذ اصناما آلہہ، کہ کیا تم بتوں کو اپنا الہ مان رہے ہو؟ یعنی یہ ایک سوالیہ فکرہ ہے۔ مقصد یہ تھا بات کرنے کا کہ تم کیوں ان کو خدا مان رہے ہو؟ یعنی سوال کے اندر یہ جواب بھی چھپا ہوا ہے کہ تم، یعنی کتنی حیران کن بات ہے، تم اتنے گئے گزرے ہو، تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ یعنی اس سوال کے اندر ایک کوئزیٹیوٹی جس کو کہتے ہیں، ایک جواب بھی چھپا ہوا ہے کہ تمہیں یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ تم اتتخذ اصناما آلہہ، کہ تم نے بتوں کو اپنا خدا مان رکھا ہے۔ انی اراکا، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ اراکا ہوتا ہے دیکھنا، تو اراکا یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کا یہ معنی بھی ہے سمجھنا، یعنی میری سمجھ میں تو ایسے لگ رہا ہے، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے، مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے۔ وقومک، انی اراکا، کہ میں تم کو اور تمہاری قوم کو فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ یعنی اس سے بڑی گمراہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ یا دوسرے لفظوں میں میں تھوڑا سا با محاورہ اگر ترجمہ کر سکوں اس کا، تو یعنی اپنے لفظوں میں اس کو کہہ سکوں، وہ تو یہ ہے کہ مجھے اس سے زیادہ بیوقوفی یا سٹوپیڈیٹی مجھے نظر نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی کہ اس سے زیادہ اور کون بیوقوف ہوگا کہ تم اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش کر رہے۔ یعنی ایک بت ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، اس کی تراش خراش کرتے ہو، اسی کے سامنے جھک جاتے ہو۔ یعنی تم کریٹر ہو یا وہ کریٹر ہو، تم نے اس کو کریٹ کیا ہے، تم نے اس کو بنایا ہے، اور پھر تم اس کو کریٹر باندھتے ہو۔ یعنی جس چیز کو تم خود بنا رہے ہو اس کو تم اپنے بنانے والا سمجھ بیٹھے ہو۔ یہ عجیب بیوقوفی ہے، تم خود بناتے ہو پھر اس کو تم کہتے ہو کہ یہ اس نے ہمیں بنایا ہے۔ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، یعنی انتہا درجے کی بیوقوفی ہے۔ اسی لیے یہ سوال جو ہے اس طرح، اتتخذ اصناما آلہہ، کہ تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، بے شک میں دیکھ رہا ہوں تمہیں اور تمہاری قوم کو فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ تو اس آیت کی مزید تشریح ہمیں قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی ملتی ہے، سورہ مریم میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔
وہاں بھی ایسے ہی ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا تذکرہ کرو، اس کو یاد کرو، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو اس کتاب میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نبیًّا، کہ وہ ایک سچا آدمی تھا، وہ ایک سچا نبی تھا۔ اینڈ پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، تم کیوں عبادت کرتے ہو ان کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ یعنی کہ وہاں یہ بات کھل کر کہ نہ تو یہ تمہاری کو مدد کر سکتے ہیں نہ یہ سن سکتے ہیں، ان کے کان اگر تم نے بنائے ہوئے ہیں تو اس میں ان میں قوت جو سماعت اس میں نہیں ہے، وہ تو سنتے نہیں ہیں، تم ان سے بات کرتے ہو تو وہ تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ کتنی بیوقوفی ہے، یہ ابا جان تم ان کی کیوں عبادت کرتے؟ یا اباتی لما تعبدو، کیوں عبادت کرتے؟ ما لا یسمع ولا یبصر، جو نہ دیکھتے ہیں نہ سنتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، پھر کہتے ہیں یا ابت انی قد جاءنی من العلم، ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا، یعنی وحی کا علم، میرے پاس علم آیا ہے، ما لم یأتکی فاتبینی اہدک صراطا سویا، تو میرے ساتھ چلیے، مجھے فالو کریں، میرے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی ہے، ڈیوائن نالج ہے، تو اگر مجھے فالو کرو تو پھر میں تمہیں صراط مستقیم پر جو ہے وہ چلا دوں۔ آیت میں کہتے ہیں وہیں سورہ مریم کی آیت پر یا ابت لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو ابا جان، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کھلا نافرمان ہے۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان مجھے خوف ہے، میں ڈر رہا ہوں، مجھے خدشہ ہے کہ کہیں شیطان جو ہے وہ، کہیں اللہ کا عذاب جو ہے وہ تم پر نہ آ پڑے، اللہ کی پنشمنٹ سے میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ کہیں جو ہے وہ شیطان کی جو ہے وہ دوستی میں کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے اس وجہ سے آپ پر نہ آ جائے۔ اور پھر اس کے باپ جو ہے اس کو جواب دیتا ہے قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا اے ابراہیم مجھے بہکانے سے، میرے الہ سے، میرے بتوں کے بارے میں اگر تو نے یہ ایسی روش جو ہے وہ نہ چھوڑی یا ابراہیم، تو میں تمہیں جو ہے وہ سنگسار کر دوں گا، پتھر مار مار کے مار دوں گا، لارجمنک واہجرنی ملیا، جاؤ دفع ہو جاؤ ایک، یعنی دور ہو جاؤ میری نظروں سے، واہجرنی ملیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہیں قال سلام، یعنی اتنی بڑی بڑی باتیں تصور کریں، ایک باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے گھر سے، میں تمہیں پتھر مار مار کر مار دوں گا۔ یعنی وہ ایک باپ اس حد تک اگر کہہ سکتا ہے، بلکہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانا تھا تو ابراہیم کا باپ بھی ان آگ میں پھینکے جانے والوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کیسا باپ تھا، کتنا ظالم باپ تھا کہ نمرود نے کتنی بڑی آگ تیار کی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو دور سے منجنیق کے ساتھ پھینکا جانا تھا، 3 دن تک اس آگ کو سلگایا جاتا رہا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس کے سامنے بٹھایا گیا کہ یہ آگ ہے جس میں تمہیں پھینکا جائے گا۔ یعنی ایک مینٹل ٹارچر، ایک ایموشنل بلیک میلنگ، یعنی کہ ان کو ڈرایا جا رہا تھا کہ بعد آ جاؤ کہ ورنہ اس آگ میں تمہیں پھینک دیا جائے گا۔ وہ دیکھ رہے ہیں اس آگ کو، 3 دن تک اس آگ کو سلگایا گیا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، اور ابراہیم کا باپ کہاں؟ وہ دشمن کے ساتھ کھڑا ہے، ان آگ لگانے والوں میں، ان آگ سلگانے والوں کے ساتھ کھڑا تھا، اس کو اس کی پرواہ نہیں تھی کہ میرا بچہ جو ہے وہ ابراہیم وہ اس میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ باپ ہے
اور اتنا ظالم باپ ہے، اور وہ پھر جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جو ہے وہ سنسار کر دوں گا، پتھر مار مار کر مار دوں گا، تو دفع ہو جا میری نظروں کے سامنے سے۔ ایسے ظالم باپ کو بھی، ایسے سخت باپ کو بھی ابراہیم علیہ السلام پھر بھی یہی کہتے ہیں کہ پھر بھی تو میرا باپ ہے۔ اس کو پھر بھی یہی کہتے ہیں جو قال السلام علیک، یا ابا جان آپ پر جو ہے وہ سلامتی ہو، یعنی السلام علیکم، میں پیس بھی اپون یو، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ یعنی کہ ایسے باپ کے لیے، ایسے ظالم باپ کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام سلامتی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس سے باپ اور بیٹے کا ایک انٹریکشن کا بھی پتہ چلتا ہے ان آیات سے، کہ بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا باپ تو جی بہت ظالم ہے، بہت سخت ہے، بہت شاؤٹ کرتا ہے، ہر وقت ٹوکتا رہتا ہے، مجھے فریڈم نہیں ملتی مجھے۔ یعنی باپ جیسا بھی ہو، بیٹے کو، بچوں کو اس بات کا لائسنس کبھی بھی نہیں ملتا کہ وہ باپ کی نافرمانی کریں یا اس کے ساتھ بدتمیزی کریں۔ ماں باپ جتنے بھی سخت الفاظ کہہ دیں، باپ جتنا بھی سخت لفظ کہہ دے، شاؤٹ کرے، برا بلا کہہ دے، اولاد کو پھر بھی رسپیکٹفل، اچھے انداز ہی سے اس کا جواب دینا چاہیے۔ اب اس سے ظالم باپ اور کس کا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسی مثال ہے کہ ایک باپ اپنی اولاد کو آگ میں پھینکنے لگا ہے؟ ایک باپ اپنے بچے سے کہہ رہا ہے میں تمہیں ہلاک کر دوں گا پتھر مار مار کر، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اس کے لیے بھی ایک فرما بردار بیٹا ابراہیم علیہ السلام ابھی ینگ ہی تھے، ان کی عمر کوئی اتنی ہوگی، کوئی 12-13 سال ہوگی ان کی عمر، کیونکہ قرآن کریم میں جو لفظ استعمال ہوا ابراہیم علیہ السلام کے، وہ فتح یعنی بچہ، لڑکا نہیں ہم جس کو کہتے ہیں، کہ جب وہ تذکرہ ملتا ہے نا قرآن کریم میں کہ اس نے بتوں کو توڑ دیا تھا، جب وہ سارا شہر جو ہے وہ خالی تھا اور وہ میلے پہ چلے گئے تھے، اور بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا تھا، جب وہ واپس آئے تو وہ پریشان تھے کہ کس نے ہمارے بتوں کو توڑا، تو پھر انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک لڑکا ہے جو اکثر بتوں کی باتیں کرتا ہے، اسی کا یہ کام ہوگا۔ قالوا سمینا فتین، فتح کہتے ہیں لڑکے کو، بچے کو، قالوا سمینا فتین یذکرہم، جو ان بتوں کا تذکرہ کرتا ہے، اکثر ان کی باتیں، ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام ینگ ایج تھی، ٹین ایج میں تھے، اور ماں باپ کی سختی کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام علیک ساستغفر لک ربی، پھر بھی ان کے لیے اللہ سے معافی کی درخواست کریں، یا اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو معاف کر دے، ان کے لیے پیس اینڈ بلیسنگ جو ہے وہ ان پر بھیج رہے ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، یہ جو چند آیات میں نے پڑھی تھیں وہ حوالے کے طور پر یہ سورہ مریم سے تھیں، اور اسی سلسلے میں ان آیات کی تشریح جو یہاں سورہ انعام میں بھی ہم اس کو اٹیچ کر سکتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، یعنی وہی 3-4 آیتیں جو میں نے پڑھی ہیں، ان کا ایک پریسائز خلاصہ جو ہے وہ اس آج سورہ انعام کی آیت نمبر 74 میں بیان کر دیا گیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، آذر سے، آذر أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کی پرستش کرتے ہو، اپنے ہی بنائے ہوئے بتوں کے ساتھ ان کو الہ مان رہے ہو؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، مجھے تو ایسے لگ رہا ہے یہ کھلی گمراہی ہے، تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہو۔ اور اس آیت میں اس طرح
بتوں کی نگیشن یعنی بتوں کی ریجیکشن ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کی گئی ہے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، اور اس طرح ہم نے دکھائے ابراہیم علیہ السلام کو، کیا دکھائے؟ ملکوت، ملکہ کہتے ہیں بادشاہ کو کہتے ہیں مالک، یعنی کسی چیز کو آپ جب کسی کے مالک بن جائیں تو آپ اس کے ظاہرہ مالک ہوتے ہیں۔ آپ گاڑی کے مالک ہیں، آپ اپنے گھر کے مالک ہیں، تو آپ اس گھر کی جیسے مرضی توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، اس میں ایکسٹینشن کر سکتے ہیں، اس کا فرش آپ کو پسند نہیں ہے اس کو توڑ کر نیا بنا لیں، یعنی اس کے آپ مالک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ملکوت، کوت جو ہے نا واو کا لفظ اس لیے استعمال ہے، یہ اس میں آپ کہہ لیں مبالغے کے طور پر استعمال ہوا، یعنی اللہ کی ملکیت جو ہے، اللہ کی جو سلطنت ہے، اللہ کی جو بادشاہت ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ ہم سب مالک ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اللہ نے ہم کو مالک بنایا، زمین کا، گاڑی کا، مکان کا، اللہ نے ہم کو مالک بنایا ہے ٹیمپریریلی۔ لیکن جو پرماننٹ مالک ہے وہ ملکوت، اس کی سلطنت جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ یعنی کہ ہم گھر کے مالک تو ہو سکتے ہیں، کوئی زمین کے مالک تو نہیں ہے نا، ہم سارے آسمان کا مالک تو کوئی نہیں ہے، ستاروں کا تو مالک کوئی نہیں ہے۔ کوئی بندہ آج تک کہتا سنا ہے کہ میں یہ جو چاند ہے میں اس کا مالک ہوں، میں اس کی رجسٹری میرے نام ہے؟ کسی نے کہا کبھی؟ سورج کا کوئی مالک ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ چاند لوگ کہتے ہیں چاند پہ وہ چلے گئے ہیں، ویسے پتہ نہیں، واللہ عالم، یہ بھی ہے کہ ایسے جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی نہیں چاند پہ گیا۔ تو برحال چاند کا، سورج کا، آسمان کا مالک ایک ہی ہے، سب مانتے ہیں اس کو کہ وہی ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں، یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں اس گھر کا مالک ہوں، اصل مالک تو اس کا بھی اللہ ہی ہے۔ لیکن اللہ کی نظام، اللہ کی جو سلطنت ہے، السماوات والارض، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی سلطنت کے بارے میں دکھایا۔ اللہ کی سلطنت یعنی چاند، سورج، ستارے جو ہیں وہ اس کو دکھائے، اور اس طرح ہم نے اس کو دکھایا۔ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، موقنین، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو اس میں یقین، موقنین، تو کیا ابراہیم علیہ السلام کو پہلے یقین نہیں تھا؟ یعنی انہوں نے جب یہ اللہ کا نظام سلطنت دیکھا، چاند، سورج اور ستارے دیکھے، کیا اس وقت ان کو یقین ہوا؟ کیا وہ پہلے جو ہے وہ یقین نہیں تھا ان کا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا علم الیقین، پھر حق الیقین، عین الیقین، پھر حق الیقین ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارا، اب ایک مثال لے لیں، ہمارا ایمان تو ہے اللہ پر، لیکن ظاہر ہے سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے نا۔ ہمارا علم الیقین ہی ہے نا، اس کو کہہ لیں عین الیقین یا حق الیقین، تو نبیوں کو ہی ہوتا ہے نا۔ تو نبی جو ہوتے ہیں نا ان کو عین الیقین اور حق الیقین کرایا جاتا ہے، وہ اپنی آنکھوں سے جو ہے وہ حق کو، اللہ کو دیکھ لیتے ہیں، تاکہ کم از کم ان کا یقین اتنا پختہ ہو جائے کہ جب وہ لوگوں کو اللہ کی دعوت دیں وہ پورے یقین اور زور و شور کے ساتھ دے سکیں۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے خدا نخواستہ، تو ایک بندہ جو ہے وہ بلڈنگ کے اندر ہے، وہ فوراً بلڈنگ سے باہر نکل آتا ہے اور لوگوں کو باہر بتاتا ہے کہ لوگوں اس بلڈنگ میں نہ جاؤ، اس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اب لوگوں نے تو آگ نہیں دیکھی ہوئی، اس میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے تو آگ نہیں دیکھی، وہ پھر بھی شاید چلے جائیں اس میں،
کہ ایسے مار رہا ہے، ایسے باتیں کر رہا ہے، پتہ نہیں اندر کیا سونا رکھا ہوا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ ہم چلے جائیں، یہ نہیں چاہتا کہ ہم اس بلڈنگ کے اندر چلے جائیں، اس میں خزانہ چھپا ہوا ہے۔ وہ پھر لوگ جس بات سے لوگوں کو منع کریں، لوگ ضروری ضد میں اور یہ نہیں ہوتا ہے نا، بچوں کو جس بات سے منع کریں وہ ضروری وہ کام کرتے ہیں۔ تو وہ جو بندہ جس نے آگ لگی ہوئی دیکھی ہے وہ لوگوں کو منع کرتا، مت جاؤ اس بلڈنگ کے اندر، مت جاؤ اس راستے کی طرف، لیکن لوگ جو ہیں پھر بھی بھاگ بھاگ کر اس بلڈنگ میں ضرور ہی جائیں گے کہ پتہ نہیں اس میں کیا جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، جو خزانہ چھپا ہوا ہے اس میں۔ لیکن وہ بندہ جس نے آگ دیکھی ہے وہ بڑے زور و شور سے کہہ رہا ہے پلیز نہ جاؤ، میں تمہیں آگ سے بچانا چاہتا ہوں، نہ جاؤ اس بلڈنگ کے اندر، نہ جاؤ اس راستے کی طرف، یہ راستہ آگ کی طرف جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ گناہوں کا راستہ آگ کا راستہ ہے، یہ آگ کی طرف جانے والا راستہ ہے، یہ جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ کون بتاتا ہے ہمیں؟ انبیاء بتاتے ہیں۔ اب انبیاء نے یہ آگ، اللہ تعالیٰ نے ان کو براہ راست مشاہدہ کروایا ہوا ہوتا ہے تاکہ وہ پورے یقین اور زور و شور کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ لوگوں کو اس آگ سے روکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، اسراء والمعراج کا سفر آپ نے سنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود ملنے گئے، اپنے پاس بلایا ان کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نورانیت ان کو دکھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے دکھائے، فرشتوں کے ساتھ گفتگو ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے مختلف انبیاء کو اپنے اسراء والمعراج کے سفر میں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھائی گئی اس سفر کے دوران، تاکہ جب آپ لوگوں کو جنت اور جہنم کے بارے میں بتائیں تو پورے یقین کے ساتھ بتائیں کہ یہ جہنم ہے، جنت ہے اس کی طرف بھاگو، جہنم کی آگ ہے اس سے دور بھاگو، اور فرشتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ برحق ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح انبیاء کو دکھائی جاتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں دکھائی نہیں جاتی۔ ہمیں کیا ہے؟ ہمیں غیب کے علم پر یقین کرنا ہوتا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یعنی we are required to believe in something unseen، ایسی چیز پر ہم نے ایمان لانا ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، جنت کو دیکھا نہیں ہے، لیکن قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میسج ہے اس سے ہم نے ایک سینس بنائی ہے کہ it simply makes sense that there is a day of judgment۔ یہ صرف لاجک ہے، اس کی سینس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کیونکہ آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دیکھو، کسی نے تو بنایا ہے، تم نے تو نہیں بنائے۔ اگر کسی نے بنایا ہے تو اس کو مانو کہ کوئی بنانے والا ہے۔ اگر تم یہ مانتے ہو کہ کوئی بنانے والا ہے تو اب یہ بھی مان لو کہ وہ اللہ ہے، وہ واحد ہے۔ تو یعنی انڈائریکٹلی ہمیں ان سین جو ہے کی طرف لایا جاتا ہے، کیونکہ اگر سین ہو جائے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے آپ کو سین کر دے، دکھائی دے، تو پھر تو سبھی مان جائیں گے۔ قیامت والے دن تو سبھی اللہ کو مان جائیں گے، کیونکہ وہ تو سامنے نظر آ رہی ہوگی ہر چیز۔ قیامت والے دن تو سبھی جہنم کو مان جائیں گے، وہ تو سامنے نظر آ رہی ہوگی، آگ بھڑک رہی ہوگی۔ اس وقت کا ماننا جو ہے وہ پھر کوئی ماننا تو نہ ہوا، اس میں تمہارا تو کوئی کمال نہ ہوا، اس میں تمہارا تو کوئی کمال نہ ہوا۔ تم نے لاجک اور سینس جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھ بوجھ عطا کی تھی، جس کی بنیاد پر تم نے اللہ تعالیٰ کو ماننا تھا، وہ سمجھ بوجھ کا تو کوئی کمال نہ ہوا، وہ تو ایک چیز بس سامنے آ ہی گئی ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ایگزامینیشن
جو آپ کا اگزام ہوتا ہے وہ آپ کو اچانک پیپر دیا جاتا ہے، تو آپ نے جو اس کے سوالات کے جواب دینے ہوتے ہیں، اگر ایک رات پہلے آپ کو سارا پیپر ایگزام کا جو پیپر آپ کو لیک آؤٹ کر دیا جائے تو پھر آپ کی محنت اور آپ کا تو کوئی کمال نہ ہوا ہے۔ اس طرح تو سارے پاس ہو جائیں گے، جب پیپر لیک آؤٹ ہی ہو گیا تو پھر تو سارے پاس ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو کویسچن کا پہلے ہی پتہ چل گیا، اس کے جواب کا بھی پہلے، تو پھر آپ نے اپنے سینس، دماغ اور میموری کا استعمال تو نہ کیا، اس میں آپ کا کمال نہ ہوا، پھر تو ایک گریڈ آنا ہی ہے۔ تو اس لیے ان سین کو ماننا، غیب پر ایمان لانا، الذین یؤمنون بالغیب، اسی کا ریوارڈ ہے، اسی کا اجر ہے۔ اگر ان دیکھے خدا کو نہیں مانا، اگر دیکھنے کے بعد مانا تو وہاں تو کافر بھی مان جائیں گے۔ لیکن نبیوں کے ساتھ معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیتے ہیں چیزیں تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں، کیونکہ انہوں نے تو اللہ کے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے کہ لوگو میں نے آگ دیکھی ہے، میں نے جنت اور جہنم دیکھی ہے، میں نے اللہ کے ساتھ گفتگو کی ہے، اللہ تعالیٰ ہے، مان جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گفتگو کی تھی، ہر بندے سے تو اللہ تو گفتگو نہیں کرتا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کی۔ پیغمبروں کے پاس فرشتہ آتا ہے، وہ اس کو دیکھتے ہیں، اب ہر بندے کے پاس تو فرشتہ نہیں آتا۔ ہمیں تو ان سین پر، غیب پر ایمان لانا ہے، یہی ہمارا امتحان ہے، اور اسی امتحان میں ہی ہم نے کامیاب ہونا ہے۔ لیکن نبیوں کو یہ معاملہ کھلے طور پر دکھا دیا جاتا ہے، یہی بات اس آیت میں فرمائی گئی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، اور اس طرح ہم نے نُری ہوتا ہے نرا دکھانا، اور اس طرح دکھائے ہم نے ابراہیم کو۔ یہ نُری اسی طرح کا لفظ جو ہے وہ سورہ اسراء میں بھی آتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا تذکرہ ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اس کو ہم دکھائیں اپنی چیزیں، اپنی آیات، اپنی نشانیاں۔ کیوں؟ یعنی کہ ہم اپنے بندے کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے ہم مسجد اقصیٰ لے گئے اور مسجد اقصیٰ سے آسمان تک لے گئے، یعنی اس معراج کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں لِنُرِيَّهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی آیات، دکھائیں اس کو جہنم، دکھائیں اس کو جنت، دکھائیں اس کو فرشتے، دکھائیں اس کو سدرۃ المنتہا، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی وہ یہی لفظ استعمال ہوا ہے۔ ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ دکھائی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کوہ طور پر اس نے کہا کہ میں نے دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کو، اس نے کہا تم دیکھ نہیں سکتے، میرا وہ جو ہے وہ انڈائریکٹ، میں اس پہاڑ پر فلما تجلی ربہ للجبل، کہ میں اس پہاڑ پر اپنی تجلی پھینکتا ہوں، تم اس کو دیکھو تو پھر مجھے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو ایک چھڑی دی جو کہ اژدہا بن جاتا تھا، ٹھیک ہے، اس کا بازو چمکتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام کو ایک نشانیوں کے طور پر دی گئیں تاکہ ان کا یقین ہو جائے۔ اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک اور جگہ سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، مجھے دکھا اے اللہ کو تو کیسے جو ہے وہ زندگی اور موت کو پیدا کرتا ہے، تو کیسے مردہ کے بعد، مرنے کے بعد زندہ کیسے کرے گا، مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا قَالَ وَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تم یقین نہیں رکھتے اس انسین پر؟ قالوا بلا، ابراہیم نے کہا کہ ہاں میں یقین تو ہے، مانتا تو ہوں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اطمینان قلب کے لیے، تاکہ میرے دل کو اطمینان یقین ہو جائے کہ واقعہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا، کہ 4 پرندے لو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مار دو ان کو، پھر ان کو مکس کر دو اور ان کو پہاڑ کے اوپر پھینک دو، اور پھر ان کو بلاؤ اپنی طرف، وہ تمہاری طرف بھاگے ہوئے آئیں گے۔ یعنی کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ کس طرح ایک ڈیڈ پیپل جو ہیں وہ کس طرح، پرندے جب مر جائیں گے کس طرح وہ اٹھ کر تمہاری طرف اڑ کر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے۔ تو نبیوں کے لیے یہ سہولت ہے کہ ان کو دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ یقین کے ساتھ لوگوں کو ان سین کی طرف، غیب کی طرف ایمان لانے کی دعوت دے سکے پورے اعتماد کے ساتھ۔ جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک جو سیلز مین ہوتا ہے، جو مارکیٹنگ ایجنٹ ہوتا ہے، وہ بعض اوقات نا ان کو فیکٹری کا وزٹ کرایا جائے، جیسے یہ موبائل فون جو بیچتے ہیں سیلز میں، تصور کریں کہ ان کو جہاں یہ موبائل بنتے ہیں وہاں ان کو وزٹ کرائی جائے فیکٹری، کہ یہ موبائل ایسے بنتا ہے اور اس میں مضبوطی کے لیے ہم یہ انگریڈینٹ جو ہے وہ مینوفیکچرنگ پروسیس میں استعمال کرتے ہیں۔ تو پھر جب وہ سیلز مین جو موبائل جب بیچتا ہے تو پھر وہ بتاتا ہے کہ اس کی سکرین بڑی مضبوط ہے، اس کو نیچے پھینکو یہ ٹوٹتا نہیں ہے، تو اور یہ بڑے مضبوط مٹیریل سے بنتا ہے، اور وہ بڑے زور و شور کے ساتھ اس کی مارکیٹنگ کرتا ہے اعتماد کے ساتھ، اور وہ بتاتا ہے لوگوں کو کہ میں نے دیکھا ہے، اصل میں یہ میں نے فیکٹری میں بنتا ہوا دیکھا ہے، یہ میں ایسے باتیں نہیں کر رہا، میں نے دیکھا ہے، واقعی مضبوط ہے، وہ سب کے سامنے اس کو پھینکتا ہے۔ تو یہ نبی جو ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سیلز ایجنٹ ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں کو جو ہے وہ پہنچاتے ہیں، کنونس کرتے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو بتاتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ حق الیقین ہونا چاہیے، ان کے تمام سوالات جو ہیں وہ دماغ میں کلیئر ہونے چاہیے، پھر ہی یہ پورے اعتماد کے ساتھ، قوت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، جنت کی طرف بلائیں گے۔ تو یہی بات اس آیت مبارکہ میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائے ملکوت السماوات والارض، اس آسمان اور زمین کی تمام جو نظام سلطنت ہے، تاروں کا نظام، چاند کا نظام، سورج کا نظام دیکھ، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو یہ 2 آیتیں ہی آج انہی کا جو ہے تفسیر کافی ہے، کیونکہ وقت جو ہے وہ کافی ہو گیا ہے۔ تو پہلی آیت میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا سے کہا، آذر سے، کہ تم ایسے بتوں کی پرستش کرتے ہو جن کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، یہ بڑی کھلی گمراہی ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی جو نظام سلطنت ہے اس کو دکھایا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ تو پہلی آیت میں بتوں کی نفی کرنا سکھائی گئی، اور دوسری آیت میں اللہ پر ایمان لانا جو ہے یقین کے ساتھ جو ہے وہ سکھایا گیا۔ تو اس طرح یہ 2 آیتوں کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور اگلے انشاءاللہ درس میں نیکسٹ سنڈے ہم آیت نمبر 76 سے درس کریں گے، جہاں ابراہیم علیہ السلام چاند اور ستاروں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔